ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات نے حالات حاضرہ کے تعلق سے گفتگو سنی۔ آج میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، اس کے اندر رزق طیب، حلال رزق، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ آخر میں انشاءاللہ کروں گا۔ دیکھیے، ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے، اب دنیا میں آنے کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے آپ حضرات نے یہ بھی سمجھی، اس کو بھی بارہا آپ حضرات نے دیکھا۔ انسان نہتا، کمزور، ننگا، اس حالت کے اندر انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اب جو انسان جوان ہوتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر ترقی کے زینے کو پار کرتا ہے، یوں کہہ لیجئے انسان تجارتی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے انسان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کامیابی کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر کامیاب ہوتا ہے، کہیں نظر آئے گا کہ اس کے والد کی اس کے اوپر محنت ہے، جس کے نتیجے میں یہ انسان آج اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے اور کامیاب ہے۔ کہیں نظر آئے گا اس کے استاذ کی اس کے اوپر محنت ہے اور استاذ کی محنت کے نتیجے میں یہ انسان کامیاب اور کامران۔ کہیں نظر آئے گا کہ ماں نے دعائیں کی ہیں، ماں نے دودھ پلاتے وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ماں نے جب اپنے پیٹ کے اندر اس کو پالا، اپنے پیٹ کے اندر اس کو رکھا، اس وقت میں حرام کام سے، حرام دیکھنے سے، حرام استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ کہیں نظر آئے گا کہ محلے کی مسجد کے امام کی محنت اس کے اوپر ہے کہ یہ آج کامیاب ہے۔ یوں کہہ لیجئے ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ اب یہ ہاتھ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان اگر ترقی کے زینے کو پار کرتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی اہمیت کے حامل یہ چیز ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر پہنچنے والے لقمے آرام تھے یا حلال تھے۔ اگر
پیٹ کے اندر بچے کے پرورش کرنے کے لیے، بچے کو پالنے اور پوسنے کے لیے، پیٹ کے اندر جو دودھ کا قطرہ گیا، پیٹ کے اندر جو لقمے گئے، پیٹ کے اندر جو غذا پہنچی، آیا وہ حلال تھی یا حرام تھی؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے پیٹ کے اندر یا انسان کی پرورش، بچے کا پالنا پوسنا حرام طریقے سے ہو اور پھر وہ نہ بگڑے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی بچے کی حلال طریقے سے پرورش کی، اس کے پیٹ کے اندر جو دودھ کے قطرے گئے وہ حلال تھے، اس کے پیٹ کے اندر اس کو جوان کرنے کے لیے، اس کو پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے جو لقمے بچے کے پیٹ کے اندر گئے وہ حلال تھے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اولاد نافرمان ہو جائے، وہ انسان بگڑ جائے، وہ انسان شراب پینے لگے، وہ انسان کسی غلط راستے کو اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً قرآن اور حدیث اور شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پیٹ کے اندر لقمے حلال گئے، اس کی پرورش حلال طریقے سے ہوئی، اس کا پالنا پوسنا حلال طریقے سے ہوا، اس کے پیٹ کے اندر جو دودھ کے قطرے گئے وہ حلال تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا ضابطہ ہے، قرآن کا ضابطہ ہے، دین کا اصول ہے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر کے غلط راستے کے اوپر چلا جائے، ہاں اگر وہ بچہ غلط راستے کے اوپر چلا گیا، ایک وقت آئے گا کوئی اللہ کا ولی اس دنیا کے اندر آئے گا، کوئی دعوت و تبلیغ کا ساتھی اس کے گھر کے اوپر آ کر کے دستک دے گا، کوئی اس کا اچھا دوست اس کو اچھا اور سیدھا راستہ بتلائے گا۔ اگر بگڑ گیا ہے ایک وقت آئے گا وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے معلوم کہ یا رسول اللہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، معلوم کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعا ادھر میں اللہ سے مانگوں، ادھر اللہ میری دعا کو سنے اور میری دعا کو فوراً قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کا جواب ان الفاظ کے اندر دیا تھا، اے سعد، جو تمہارے پیٹوں کے اندر لقمے جا رہے ہیں، جو تمہارے پیٹوں کے اندر لقمے جا رہے ہو، جو چیز تمہارے پیٹ کے اندر جا رہی ہو، جس سے تمہاری پرورش ہو رہی ہو، جو تمہارے جسم کے اوپر کپڑا استعمال ہو رہا ہو، جو غذا تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے استعمال کر رہے ہو، اپنی غذا کو، اپنے کپڑے کو، اپنی ہر چیز کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ ہم ہر نماز کے اندر دعا کر رہے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کے اندر پکار رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہر نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے اوپر سے مصیبتوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے تجارتوں کے اندر خیر و برکت دے دیجیے۔ ہم ہر طرح کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج کبھی اس طرف دیکھا کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کبھی دیکھا ہے کہ ہماری تجارت کے اندر جو نفع ہو رہا ہے وہ کس طریقے کا ہے؟ ہماری زندگی میں ہمارے والدین نے جو بچوں کو پالنے اور پوسنے کے لیے ہم کو جوان کرنے کے لیے جو لقمے کھلائے ہیں وہ حلال تھے یا حرام تھے؟ میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے، لقموں کا اثر زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ بہت سے واقعات اس انداز کے آپ حضرات کو تاریخ کے اندر ملیں گے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، بڑے جلیل القدر صحابی۔ ایک وقت ان کے اوپر آیا، ان کے والد کسی یہاں باغ کے اندر نوکری کیا کرتے تھے، باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جن کا نام مبارک ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھنا کہ اگر پیٹ کے اندر لقمے حلال گئے ہوں گے،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ نافرمان ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ غلط راستے کے اوپر چلے جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر کے میری بات کو غور سے سنو۔ یہ ابن مبارک ایک باغ کے مالی ہیں، ایک باغ کے اندر دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں۔ ایک دن باغ کا مالک آیا اور آ کر کے کہا، اے مبارک، اے چولے، اے باغ کے مالی، اے باغ کو دیکھ بھال کرنے والے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، کسی مشروب کا انتظام کیا جائے، کسی پینے کی چیز کا انتظام کیا جائے۔ یہ مبارک جا کر کے کہتے ہیں کہ میں ابھی کچھ چیز پینے کے لیے آپ کو لا کر کے دیتا ہوں۔ ادھر انار کے درخت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے انار توڑنے کے بعد اس کو جوس نکال کر کے اپنے باغ کے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ باغ کا مالک کہتا ہے، جو ہی گھونٹ بھرتا ہے، جو ہی وہ اپنے لبوں سے، اپنے ہونٹوں سے اس انار کے جوس کو لگاتا ہے، وہ انار کا جوس اس کو پھیکا معلوم ہوتا ہے، بے ذائقہ معلوم ہوتا ہے، بدمزہ معلوم ہوتا ہے، اور اپنے مالی سے کہتا ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے، اتنا ایک عرصہ تمہیں ہو گیا ہے، تم میرے باغ کے اندر کام کر رہے ہو، میرے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہو، ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا کون سا درخت کا مال پکا ہے، کون سے درخت کا مال میٹھا ہے، کون سے درخت کا مال کڑوا ہے، ابھی تک تمہیں اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ مبارک جو باغ کے رکھوالی کرنے والے باغ کے مالی ہیں، اپنے باغ کے مالک سے کہتے ہیں، باغ کے مالک سنو، تم نے مجھے باغ کے اندر دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، کوئی لوٹنے کھسوٹنے والا باغ کے اندر داخل نہ ہو۔ میری نگرانی یہ ہے کہ کوئی اجنبی آدمی باغ کے اندر داخل نہ ہو، فلوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ میرا کام دیکھ بھال کرنے کا ہے، میرا کام تمہارے باغ کی حفاظت کرنے کا ہے، میرا کام تمہارے درختوں کے پھلوں کو دیکھنے کا نہیں ہے کہ وہ کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے۔ میرا کام یہ نہیں، بلکہ باغ کی دیکھ بھال کرنا میرا کام ہے۔ ابن مبارک کی جب اس بات کو سنا تو وہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ وہ باغ کا مالک کہنے لگا، اتنا بڑا ولی آدمی، اتنا اچھا ایک انسان میرے باغ کے اندر حفاظت کا کام کرے، ایک عادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ایک اتنا اچھا آدمی میرے باغ کے اندر پاسبانی کرے، نہیں، آؤ میرے گھر چلو۔ وہ ابن مبارک کو اپنے گھر لے کر کے جاتے، دیکھا ادھر باغ کا مالک پریشان کہ باغ کے اندر میں نے ایک ایسے آدمی کو رکھا جو ایماندار ہے، جو درختوں کے پھلوں کو کھاتا بھی نہیں، چکھتا بھی نہیں، اور اسی طریقے سے صرف اپنا کام امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اپنے گھر لے کر کے آئے، ایک کمرے میں ان کا انتظام کر دیا کہ جو تمہیں تنخواہ وہاں رہ کر کے ملا کرتی تھی، صرف تم اس کمرے کے اندر رہو اور میرے لیے دعا کرو، اور میرے لیے دعا کرو، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ بچی جوان ہے، میری بچی کے لیے صرف تم دعا کرو، وہی تنخواہ تمہیں یہاں خالی رہ کر کے ملے گی۔ ادھر اپنے گھر گئے، بیوی کے پاس گئے، باغ کا مالک جا کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری زوجہ محترمہ، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ ہم جس کو ایک عرصے دراز سے تلاش کر رہے تھے، جس کی ہم جستجو کر رہے تھے، جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے باغ کا مالک ہے، جو ایماندار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اسی طریقے سے حسن اخلاق سے اس کا نام اعمال مزین ہے، یقیناً وہ اپنی حلال طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ میری بیوی، میری زوجہ محترمہ، جو ہمارے گھر کے اندر بھی ایک بچی ہے، جس کی عمر دراز ہو چکی ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس کے لیے ہم رشتے تلاش کر رہے ہیں، یقیناً ہم پوری دنیا کے اندر چکر لگائے، چراغ لے کر کے پوری دنیا کے اندر ڈھونڈنے، ہمیں ایسا آدمی نہیں ملے گا جیسے ہمارے باغ کا مالی ہے، ہمارے باغ کا حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر لے کر کے آ گیا۔ اب کیا خیال ہے کہ اپنی بچی کا نکاح اس باغ کے مالک سے کر دیا جائے۔ بہت امیر آدمی ہے، ادھر غریب سا آدمی باغ کی دیکھ بھال کرنے والا، ادھر غریب سا آدمی باغ کی حفاظت کرنے والا، لیکن ایمانت دار
امانت دار ایماندار انسان حسن اخلاق والا. ادھر زوجہ محترمہ نے کہا اگر آپ کا اظہار آپ کا خیال یہ ہے تو یقیناً میں بھی اس کے اوپر تیار ہوں. آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس باغ کے مالک کے ہاتھ میں دے دیجئے, اس سے نکاح کر دیجئے. وہ بات تو آپ کو یاد ہے کہ جب بچے کے پیٹ کے اندر لقمے حلال جائیں گے, جب بیٹے کی پرورش, بچوں کی پرورش حلال طریقے سے ہوگی, وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط راستے کے اوپر چلا جائے. نکاح ہو گیا, ان کے یہاں ایک اولاد پیدا ہوئی جس کا نام رکھا عبداللہ نام رکھا. ادھر آپ نے والد کی زندگی دیکھی, ایمانداری کے اندر حسن اخلاق کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں, امانت دار بھی ہیں, تمام صداقتوں سے ان کی زندگی پر ہے. ادھر جب یہ بچہ پیدا ہوا عبداللہ جس کا نام رکھا, پروان چڑھتا گیا. ایک وقت آ گیا یہ عبداللہ بگڑ گئے, شراب کے عادی ہو گئے, جوئے اور سٹا کھیلنے لگے. اسی طریقے سے ایک دن ایک وقت آیا باغ کے اندر پروگرام کر کے اپنے سانس کے اوپر کہ کوئی بجنے والی چیز کے اوپر سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں. خواب کے اندر آ کر کے کسی نے آواز دی ہے, خواب کے اندر آ کر کے کسی نے ندا دی ہے, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کی یاد سے ڈر جائے, وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور ہچکچا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہاتھ کے اندر بھی لفظ طاری ہے, پاؤں بھی کپ کپا رہے ہیں. یقیناً ترجمہ ان کو معلوم تھا, اس آیت کریمہ کا مطلب ان کو معلوم تھا. فوراً نرس گئے, دوڑ بھگے, کہیں اللہ کا عذاب اس طرح نازل نہ ہو گئے. باغ سے باہر نکلے تو دیکھا اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کر کے آئے. اے اللہ, کیا میں تجھے ایک گناہگار بندہ ہونے کے باوجود میں تجھے یاد ہوں, تجھے میرے سامنے تیری پوری زندگی ہے, کیا اس وقت میں بھی تجھے میرا خیال ہے؟ عبداللہ اللہ سے دعا کر رہے, غیب سے آواز آتی ہے, اے عبداللہ ہم نے تیری پوری زندگی دیکھی, تیرے باپ کی زندگی بھی دیکھی, اسی طریقے سے تیری گزشتہ جو بچپنا گزرا ہے وہ حالت بھی دیکھی, تیرے پیٹ کے اندر جانے والے لقموں کو بھی دیکھا. اگر تو ہمارے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرے, صرف اپنا قریب نہیں بلکہ تجھے بہت اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے. گھر سے آواز آئی, اللہ نے آواز لگائی, اے عبداللہ اگر تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے ہمارے گھر پہ آ جائے, صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ تجھے اپنے دربار کا اور اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے. عبداللہ نے توبہ استغفار کی. ایک وقت وہ آیا, بچپنے بھی آپ نے دیکھا, بچپنا صحیح گزرا, جوانی آئی, شراب پینے لگے, جوئے اور سٹوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے لگے, توبہ استغفار کی. ایک وقت وہ آیا, ایک وقت کے اندر یہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں, عبداللہ ابن مبارک ان کا نام ہے, عبداللہ بڑے محدث ہیں. ایک دن حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں, کسی نے معلوم کرنے والوں میں سے معلوم کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سبق کو لکھنے والیوں کی روشنی کی جو شیشی ہوتی ہے ان کی تعداد کو گنا جائے, سبق پڑھا رہے ہیں. کسی روشنی کی شیشی جس سے سبق کو لکھا جاتا ہے, جس کو دوات بھی کہتے ہیں, ان کی شیشیوں کے تعداد کو دیکھا گیا, ان کو شمار کیا گیا تو ان کے سبق کو نوٹ کرنے والی شیشیوں کی تعداد 1-2 نہیں بلکہ ان کی شیشیوں کی تعداد 40,000 تھی. وجہ کیا تھی؟ باپ نے جو کما کر کے کھلائے تھے, باپ نے جو خون پسینے کی کمائی کھلائی تھی, اس کے اثرات مرتب ہوئے. اس کے اثرات نے ان کو اتنا بڑا محدث بنایا. ہم اور آپ بھی تجارت کرتے ہیں, یقیناً بعض آدمی 5 وقتہ نمازوں کے پابند بھی ہے, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, حج بیت اللہ بھی کر کے آتے ہیں, لیکن دعائیں مانگتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ پھر وجہ سامنے نکل کر کے یہی آتی کہ یقیناً ہمیں جوان کرنے والے لقمے جو ہمارے پیٹوں کے اندر گئے ہیں وہ صحیح نہیں تھے, وہ غلط ہے.
اور ہم بھی یہی کرتے ہیں. بچہ تھوڑا ہوشیار ہو جائے, بچہ تجارت کے اندر 420 کر دے, بچہ کوئی بری چیز کو, گھٹیا چیز کو اچھے قیمت کے اندر فروخت کر دے, سمجھتے ہیں کہ بچہ سمجھدار ہو گیا. بچہ تجارت کو سنبھال لے گا, بچہ کام کو اچھا پکڑ لے گا, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. میرے بھائیوں, یہ بات ذہن کے اندر بسا لو, یہ بات اپنے دل و دماغ کے طریقے کو کھول کر کے اپنے دل کے اندر لکھ لو کہ اگر اپنے بچوں کو ہم نے اچھی طریقے سے پالا پوسا, ان کو جوان کیا حلال طریقے سے نہیں بلکہ حلال طریقے سے, ان کی پرورش کی حلال طریقے سے, تجارت کر کے بچے نہیں بگڑ سکتے. اگر ایسا ہوا کہ بچے بگڑ گئے, کوئی اللہ کا ولی اس دنیا کے اندر آئے گا, کوئی دعوت تبلیغ کا ساتھی اس دنیا کے اندر آئے گا اور آ کر کے دستک دے گا, کوئی اچھا دوست اللہ اس کی دنیا کے اندر اس کی زندگی میں لے کر کے آئے گا, وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, وہ کہے گا مجھے شراب پینے کے لیے جانا ہے, لیکن ایک دوست کہے گا نہ میرے دوست, تجھے اللہ نے بلایا ہے, مسجد تیرا انتظار کر رہی ہے, مسجد کے مصلی, مسجد کی دو دیوار تیرے منتظر ہے, آ نماز پڑھنے کے لیے چل. وہ ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے گا, ایک وقت وہ آئے گا وہ 5 وقت کا نمازوں کا پابند بھی ہوگا, اور پوری زندگی کے اندر دین اس کے اندر سموئے اور بسایا ہوا ہوگا. اس لیے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات لے کر کے آئے, اگر ہم نے اپنے بچوں کی پرورش حلال طریقے سے کی, بچے نہیں بگڑ سکتے. اگر بگڑ بھی گئے, کوئی وقت آئے گا, ایک دور آئے گا, بچے سدھر جائیں گے, بچہ اللہ کا ولی پیدا ہو جائے گا. لیکن آج معاشرے کی حالت انتہائی کمزور اور انتہائی گندی, یہاں تک کہ باپ کی بھی غیرت ختم, ماں کی بھی غیرت ختم. باپ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں میرا بچہ عیاشی کر رہا ہے, میرا بچہ بدماشی کر رہا ہے. جو چیز اسلام نے شریعت نے حرام قرار دی ہے, جس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے, ادھر اولاد کھڑی ہو کر کے پٹاخے پھوڑ رہی ہے, ادھر جوان بچی کھڑے ہو کر کے راستوں کے اندر پٹاخے پھوڑ رہی ہے, آتش بازی کر رہی ہے, جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, جس کا شریعت کا حکم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر تم کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہو, کوئی ایسا عمل زندگی کے اندر انجام دیتے ہو جو دوسری قوموں سے مشابہت رکھتا ہو, جس قوم کو یہودی کرتے ہو مسلمان بھی اس کو کرنے لگے, جس قوم کو برادری وطن کرتے ہو اس کام کو مسلمان بھی کرنے لگے, ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن سے محبت اور پیوستہ کرنے والا اس کام کو کرنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اس نبی کا فرمان ہے کہ اگر اس نبی کا فرمان ہے کہ اگر وہ انسان, وہ نبی, وہ ذات ایک طریقے سے چاند کی طرف اپنی انگلی کو اٹھائے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے. یقیناً صادق المصدوق کا اعلان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی بھی طریقے سے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. جس قوم کی مشابہت اختیار کر رہا ہے, یقیناً اگر اس قوم کا انجام جہنم ہے, اس قوم کا جنت کے اندر داخلہ حرام ہے, اس مشابہت اختیار کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا, اس کا بھی داخلہ جنت کے اندر منع ہے, ممنوع ہے. ہم دیکھیں اپنے زندگی کو, دیکھیں اپنے بچوں کو. یقیناً میں نے رات دیکھا کہ 80% بچے, 80% مسلمانوں کے بچے اپنی چھتوں کے اوپر عیاشی کرتے ہوئے نظر آئے. اپنے کیا باپ کی غیرت ختم ہو گئی تھی, والدین نہیں تھے, کہاں چلے جاتے ہیں ایسے وقت کے اندر؟ اگر استاد مدرسے کے اندر تنبیہ کر دے, مسجد کے اندر مکتب میں پڑھانے والا استاد تنبیہ کر دے تو باپ کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے کہ آپ نے کیوں مار دیا, آپ نے بچے کو کیوں ڈانٹ دیا. ارے میرے بھائی, تیری تو غیرت ختم ہو چکی ہے. اب یہی استاد ہے, اب یہی مکتب میں پڑھانے والا ادنا سا آدمی ہے جو تیرے بچے کو ولی بنا سکتا ہے, جو تیری تجارت کے اندر برکت لا سکتا ہے. ورنہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے امیر صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے, معلوم ہوا کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں, ذہن کے اندر آ رہا, لیکن
کہوں گا تو شاید کسی کو کڑی لگ جائے، لیکن ایک مولوی کا کام ہوتا ہے آئینہ دکھانا، حقیقت بیان کرنا۔ مسلمانوں خدا کی قسم اس غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ورنہ رات ذہن کے اندر وہ نقشہ آ رہا تھا جس کاموں کی وجہ سے، جن عمل کی وجہ سے پہلے جو قومی حالات ہوئی، کہیں پتھروں کی برسات ہوئی، کسی کو زمین پھاٹ کر کے اپنے اندر زمین میں لے لیا، رات وہی کام ہو رہا تھا۔ رات آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون بہ رہا تھا، اور غیرت بار بار جوش مار رہی تھی کہ مسلمان کے بچے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، لیکن کسی کے کان کے اوپر چوں تک نہیں رہیں گی۔ امام صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلیے آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم بچوں کو سمجھائیں، والدین کو سمجھائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مسلم محلہ ہے اور جو مسلم گھرانے کم سے کم ان کے اندر تو یہ عمل نہ کیا جائے۔ لیکن ہم نے پیسے دیے، ہم نے ان کو اجازت دی، ہم نے کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ آتش بازی کر رہے، ہم نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ میرے بھائیوں خدا کی قسم یہی اولاد قیامت کے دن گربان پکڑے گی، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔